بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اہدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلی خلق عظیم صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے ہم سب پھر ایک مرتبہ اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے آج کے اس روز وفات اور شہادت کے موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کریں۔ صلوات پڑھیں کہ محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام سامع مومنات کی خدمت میں اس عظیم روز غم کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، اعلان ہے اپنے نبی کے بارے میں کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے اخلاق والے ہیں، یا یوں کہہ لوں آپ اخلاق کے بڑے درجے پر فائز ہیں۔ آسان کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بڑے اخلاق والے ہیں، مطلب آپ سب سے بڑے اخلاق والے، عظیم، بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں، آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ آدمی آ کر کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، آپ مجھے رسول کے اندر جو اخلاق تھے وہ گنوائیے، کتنے اخلاق تھے؟ توجہ رکھیے گا، سوال دیکھ رہے ہیں آپ کیسا ہے؟ رسول کے اندر کتنے اخلاق تھے آپ مجھے گنوائیے، میں کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں، 1 2 3 4 5 6 جتنے بھی تھے۔ امیر المومنین نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا یہ بتا کہ اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں کیا تو انہیں گن سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، کیا جواب دیا ہے امیر المومنین؟ امیر المومنین علیہ السلام جیسا حاضر جواب کون ہوگا بھلا؟ امیر المومنین پوچھ رہے ہیں اللہ نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں تو اسے گنوا دے، بچپن سے آج تک۔ کہنے لگا اسے کون گنوا سکتا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو، کاؤنٹ کرنا شروع کرو، لا تحصوها، تم اسے گن نہیں سکتے۔ کہنے لگا کہ ہاں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نعمتیں کوئی گن نہیں سکتا، اتنی اللہ نے دی ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسی قرآن میں کہا ہے کہ متاع الدنیا الا قلیل، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سب تو بہت تھوڑی ہیں۔ اللہ اکبر، جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں یہ تو بہت تھوڑی نعمتیں ہیں۔ کہنے لگا ہاں بالکل لکھا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تو نے کہا کہ نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، اتنی دی ہیں،
کہنے لگا ہاں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تو نے بتایا قرآن میں لکھا ہے، اب میں نے تجھے بتایا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جتنی بھی زیادہ نعمتیں ہوں ہیں وہ تھوڑی قلیل ہیں۔ کہنے لگا ہاں یہ بھی بات صحیح ہے۔ امیر المومنین فرماتے جب تو تھوڑی کو گن کر نہیں بتا سکتا تو میرے محمد کا اخلاق تو اللہ نے عظیم کہا ہے، میں اسے کہاں سے گنوا دوں گا؟ توجہ کیا آپ نے؟ یا علی، جب تو تھوڑی کو نہیں گن سکتا، ایک صلوات پڑھ لیں عظمت محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو قلیل کو نہیں گن سکتا، میں عظیم کو گنواؤں؟ توجہ کیا آپ نے؟ ہمارے نبی کے اخلاق کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ ایسے اللہ اکبر، دیکھیے گا اللہ نے ہر نبی کو، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں سب کو اللہ نے تھوڑے تھوڑے معجزے دیے ہیں، سارے معجزے نہیں دیے۔ ہمارے نبی کو سارے معجزے دے دیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے ہمارے گاؤں میں، دیکھیے رسول اللہ کا ایک نام ہے جس کا نام ہے جو رسول اللہ کا ایک نام ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ چنا ہوا، جسے چن لیا گیا، ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ، the selected one، مصطفیٰ کی میننگ، مصطفیٰ کی میننگ بھی یہی ہے، مجتبیٰ کی میننگ بھی یہی ہے، the selected one، چنا ہوا۔ ہمارے نبی مظلوم ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ کیسے مظلوم ہیں؟ جس کو اللہ نے نور بنایا تھا اس کو بندے نے کہا ہمارے جیسے، یہ ظلم نہیں ہے نبی پر تو کیا ہے بتائیے؟ ظلم نہیں ہے؟ آج دنیا کہتی ہے کہ آپ دیکھیے کرسچینٹی بہت پھیل رہی ہے، آپ لوگ اسلام پھیلائیے، مولانا لوگ اسلام پھیلائیے، اسلام پھیلائیے۔ یہ پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں، سارے مسلمان، بھائی خالی شیعہ مولاناؤں سے نہیں، ہر مذہب، ہر طبقے کا جو مسلمان مولانا ہے نا، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، سب سے کہا جاتا ہے آپ لوگ اسلام کیوں نہیں پھیلاتے؟ اللہ اکبر۔ اور ہم سے تو زیادہ کہا جاتا ہے شیعہ علماء سے، آپ لوگ اسلام کیوں نہیں پھیلاتے؟ آپ لوگ اگر کہتے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو آپ ہی لوگ اسلام پھیلائیے۔ دیکھیے کرسچینٹی کتنی پھیل رہی ہے۔ ہم نے کہا کرسچینٹی تو پھیلے گی نا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی عیسیٰ کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، اور آپ نے اپنے نبی کو اتنا گھٹایا، اتنا گھٹایا کہ اپنا جیسا کہہ دیا۔ صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر، تو وہ تو پھیلیں گے نا بھائی، وہ تو بڑھیں گے نا۔ ہمارے گاؤں میں ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایک آدمی تھا ہمارے ساتھ گھومتا تھا، پھرتا تھا، ادھر ادھر جہاں بھی جاتے تھے ہمارے ساتھ جاتا تھا۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ کچھ دن بعد ہم نے اسے مشورہ دیا کہ بھائی تم الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ، جو گاؤں کا الیکشن ہوتا ہے، چیئرمین کا الیکشن جو ہوتا ہے ٹاؤن کا، اس میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ الیکشن میں کھڑا ہوا، جیت گیا، ہم سب نے ووٹ دیا، سارے دوستوں نے، سارے گاؤں والوں نے، میجورٹی نے اسے ووٹ دیا اور وہ جیت گیا۔ جیت گیا تو اسے آفس مل گیا، اسے سیکیورٹی والا مل گیا۔ اب ہم نے ایک دن چاہا کہ اس سے ملاقات کریں، بچپن کا دوست ہے، پرانا دوست ہے۔ جب ہم نے ملاقات کرنے کے لیے فون کیا تو ریسیپشن پہ اٹھایا گیا، کس سے ملنا ہے، کیا بات ہے، کام کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی وہ جو اندر بیٹھا ہے نا چیئرمین، وہ ہمارا دوست ہے، ہمیں اس سے ملنا ہے، میں آ رہا ہوں ابھی۔ ادھر سے آواز آئی بالکل نہیں، ہم آپ کو ٹائم دیں گے تب آپ ملیے گا۔ ہم نے کہا بھائی کیوں ٹائم دیں گے آپ، ہم تو پہنچ گئے، ہم تو ملیں گے جا کر، ہمیں کوئی ٹائم وائم کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو ملیں گے۔ جیسے ہی پہنچے سیکورٹی نے روکا، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اندر جو بیٹھا ہے وہ ہمارا دوست ہے، کل تک ہمارے ساتھ تو گھومتا تھا، وہ توجہ رکھیے گا، ہمارے ساتھ تو گھومتا تھا، ہم ہی نے تو ووٹ دیا ہے، ہم ہی نے تو یہاں تک پہنچایا ہے، ہم ہی نے تو اسے چیئرمین بنایا ہے۔ کہا کل تک آپ کے ساتھ گھومتا تھا، آپ جیسا ہوگا، لیکن آج وہ چیئرمین بن چکا ہے، آپ بغیر اجازت لیے مل نہیں سکتے، آپ اور ہیں وہ اور ہے۔ توجہ رکھیے گا، آپ اور ہیں وہ اور ہے، وہ آپ کا جیسا نہیں ہے، اب وہ آپ کے جیسا نہیں رہا، اب وہ چیئرمین بن چکا ہے، اب آپ جیسا نہیں رہا۔ ہم نے کہا بھائی ہم ہی نے تو چنا تھا، ہمارے جیسا کیوں نہیں؟ کہا نہیں نہیں، یہ دنیا کا قانون ہے، جو چیئرمین بن جائے، جو پورے شہر کا سردار بن جائے، وہ تمہارے جیسا نہیں ہوتا، وہ بڑا ہوتا ہے، تم چھوٹے ہوتے ہو۔ تو اب بھی دنیا نہیں سمجھتی جسے ہم نے چنا تھا، جب وہ ہمارے جیسا نہیں ہے تو جسے اللہ نے چن کر بھیجا ہو وہ ہمارے جیسا کہاں رہ جائے گا؟ توجہ کیا آپ نے؟ جسے اللہ نے چنا ہو،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے چنا تھا، وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، اللہ چن کر کے بھیجے۔ سوچئے وہ کتنے کمال کا ہوگا جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص آیا۔ اب میں تھوڑا سا ایک نبی کی زندگی کی کچھ نصیحتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، بڑی دور کا رہنے والا ہے، 2 دن 3 دن مدینے میں تھا۔ اس کے بعد جب جانے لگا تو رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ نصیحت کیجیے، میں جا رہا ہوں، بڑی دور جا رہا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو بس ایک نصیحت یاد رکھو۔ کہنے لگا بتائیے۔ رسول فرماتے ہیں دوسروں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا جیسا تم پسند کرتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں۔ کتنی خوبصورت سی بات ہے، جیسا تم پسند کرتے ہو لوگ تمہارے ساتھ بیہیو کریں۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرے ساتھ لوگ اچھا بیہیو کریں، عزت دیں۔ رسول یہی بتانا چاہتے ہیں اگر تم عزت چاہتے ہو تو تم بھی دوسروں کو عزت دینا شروع کرو۔ اگر تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ لوگ اچھی طرح تم سے ملیں، تم بھی لوگوں کے ساتھ مسکرا کر کے اور اچھی طریقے سے ملو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں تو تم بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری غیبت نہ کریں تو تم بھی ایک جملے میں کتنی باتیں کہہ دی میرے نبی نے، کتنی باتیں ایک جملے کے اندر فرما دی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا مذاق نہ اڑائیں تو دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، تب دیکھو اللہ تمہیں کس بلندی تک لے کے جاتا ہے۔ اللہ نے یہی تو کہا ہے میرے بندے، دنیا میں بھیجنا ہمارا کام تھا، جنت تک آنا تمہارا کام ہے۔ آدمی بنانا ہمارا کام تھا، انسان بننا تمہارا کام ہے۔ توجہ رکھیے گا، انسان بننا تمہارا کام ہے۔ اللہ نے بندے کو معصوم پیدا کیا تھا نا، یہ تو جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے گناہ اپنے اکاؤنٹ میں لکھواتا چلا گیا۔ اب سنیے گا عزیزان محترم، ہمارے نبی ایک راستے سے گزر رہے، دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا بھائی کیوں بھیڑ لگائے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک دیوانہ آدمی، ایک پاگل آدمی یہاں پر ہے، سب اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اچھا بھائی مجھے بھی دیکھنے دو۔ رسول آگے بڑھے، رسول اللہ نے اسے دیکھا، فرمایا سب لوگ اپنے گھر جاؤ، میرا حکم ہے۔ اللہ اکبر، کریم نبی ہے نا، رسول کیسے برداشت کرے کسی انسان کا کوئی مذاق اڑائے؟ رسول فرماتے اپنے گھر جاؤ۔ یا رسول اللہ ہم تو تماشا دیکھ رہے تھے، یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ رسول فرماتے ہیں یہ پاگل نہیں ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ بیمار ہے۔ اللہ اکبر، یہ بیمار ہے۔ رسول فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں دیوانہ کون ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں پاگل ہے کون۔ کہ یا رسول اللہ کون؟ اللہ اکبر، کیا پیاری بات فرمائی۔ رسول فرماتے ہیں دیوانہ وہ ہے، پاگل وہ ہے کہ جس کے اندر غرور پایا جاتا ہو، بھول گیا انسان کہ کس نجس خون کے قطرے سے پیدا ہوا ہے۔ چھٹے امام کی حدیث، امام فرماتے ہیں مجھے عجبت لمن کان اولہ نطفۃ وآخرہ جیفۃ وبین ذلک حامل العذرۃ فکیف یتکبر۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اس انسان کو سوچنا چاہیے، امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ جس کی ابتدا مطلب جہاں سے شروع ہوا ہے، جس کی ابتدا ایک خون کا نجس قطرہ، ہر انسان خون کے قطرے سے تو پیدا ہوا ہے نا، ایک نجس خون کے قطرے سے بنتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو پھر نجس ہو جاتا ہے، اور اس دو نجاستوں کے بیچ میں جب تک زندہ رہتا ہے پیٹ میں نجاست لے کے گھومتا ہے۔ فکیف یتکبر، اتنی نجاستوں کے ساتھ رہتا ہے اور پھر تکبر کرتا ہے، پھر گھمنڈ کرتا ہے۔ سوچ لے انسان جیسے ہی تکبر پیدا ہو، ہم سب سے بڑے آدمی ہیں، وہ دیکھو وہ یہ کار کب ختم ہو جائے گی کچھ پتہ ہے؟ شاندار گھر میں رہ رہے ہیں، چھت کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں وہ اس کا چھوٹا سا گھر، اس کا ٹوٹا سا گھر، اس کا بغیر ریپیئر کیا ہوا گھر۔ ایک غرور نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ غرور، اللہ اکبر۔ امام صادق فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ آ جائے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، رائی کا دانہ سمجھتے ہیں؟ سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رائی کا دانہ۔ اگر اتنا بھی گھمنڈ کسی کے دل میں آ جائے، خوشحالی کا پروگرام ہے، جشن کا پروگرام ہے، برتھ ڈے پارٹی ہے، کسی کی شادی ہے، اب کپڑوں کی نمائش ہو رہی ہے، اسپیشلی عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، معاف کریں گی عورتیں، لیکن یہ بات جو فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے، وہ میں آپ کو ضرور سناؤں گا۔ مجھ سے زیادہ ایکسپینسو کپڑا کس کا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، مجھ سے ایکسپینسو جیولری کس کی ہے؟ یہ سارے گھمنڈ
امام فرماتے ہیں جیسے یہ گھمنڈ پیدا ہو فوراً سوچ لو جب پیدا ہوئے ہو تو ایک نجس خون کے قطرے سے بنے ہو، جب مرو گے تو پھر نجس ہو جاؤ گے، اور ان دونوں کے درمیان میں ہم جب تک زندہ رہے تب تک پیٹ میں نجاست لے کر کے پیدا ہوئے، نجاست لے کر جیتے رہے، پھر کیوں گھمنڈ ہے؟ اتنی نجاستوں والا اور تکبر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ نہیں، وہ خون کے قطرے کی بات تو چھوڑ دیجئے، انسان جس جگہ پر پیدا ہو پیٹ سے نکلے وہ جگہ بھی نجس ہو جاتی ہے، جہاں مرا وہ جگہ بھی نجس ہو جاتی، جہاں مرا روح نکلی وہ جگہ بھی نجس ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم سب سلام کریں، کائنات میں ایک اکیلا ہے جو اتنا پاک ہے کہ پیدا ہو تو کعبے کے اندر آتا ہے، دنیا سے جائے تو مسجد سے جاتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ وہ ایک ہے اتنا پاک، اللہ اکبر۔ 14 معصومین اتنے پاک ہیں کہ ان کا آغاز بھی نور ہے، دنیا سے جانا بھی نور ہے، آنا بھی نور ہے، جانا بھی نور۔ یہ 14 اللہ نے ایسے خلق کیے ہیں، محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ان کی خوشنودی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے نبی کا معجزہ سن لیجئے، یہ تو میسج تھا ہماری نبی کی زندگی کا جو میں نے آپ کو سنایا، اچھا اخلاق۔ اور پھر نبی نے فرمایا کہ دیوانہ وہ ہے، اس کو بات کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں، دیوانہ وہ ہے جو غرور کرے، دیوانہ وہ ہے جو گناہیں کرے اور اس کے باوجود بھی جنت کی امید رکھے۔ ہوئے نا سچا دیوانہ تو یہی ہے نا کہ گناہیں کر رہے ہیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھیں گے۔ مسجد میں مولانا صاحب نے بتایا تھا نماز نہ پڑھنے کا اتنا بڑا گناہ ہے، سن کر گئے تھے، اس کے باوجود بھی کان جھاڑ دیے، بات ختم، نہیں پڑھیں گے نماز۔ اس کے بعد امید ہے کہ جنت میں جائیں گے، یہ دیوانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر رسول فرماتے وہ انسان کہ جس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، جس کے اخلاق سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اور جس سے لوگوں نے اچھائی کی امید بند کر دی ہو، وہ دیوانہ ہے۔ ہو گئی نا بات؟ اب آئیے میں آپ کو رسول کا ایک معجزہ سناتا ہوں۔ ہمارے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، یہ آدمی اپنی آستین میں ایک نیولا چھپائے ہوئے، نیولا سمجھتے ہیں؟ جو سانپ کو بھی کاٹ لیتا ہے، چوہے سے ذرا بڑا جانور ہوتا ہے جو سانپ کو بھی مار ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے، سانپ اسی سے ڈرتا ہے، اس کو بولتے ہیں جانور ہے چوہے سے بڑا، اس کو بولتے ہیں نیولا۔ وہ اپنی آستین میں چھپائے ہوئے ہیں، اس زمانے کی جو آستینیں بھی بڑی بڑی آستینیں ہوتی تھیں۔ رسول کے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے، عرب کا بدو ہے، بدو کہتے ہیں جسے کچھ نہیں آتا ہو، بالکل جاہل آدمی، جس کو کوئی مینرز نہ ہو، کچھ تمیز تہذیب نہ ہو، کچھ نہ ہو، اسے کہتے ہیں بدو، عرب کا بدو ہے۔ آ کر کھڑا ہوا، صحابی ساتھ میں رسول اللہ کے، کہنے لگا اے محمد، مسلمان نہیں ہے، انداز دیکھیے اس کا، اے محمد، دنیا میں سب سے زیادہ میں جس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں وہ آپ ہیں، پسند نہیں کرتا آپ کو، سامنے بول رہا ہے، آپ کو پسند نہیں کرتا، دنیا میں سب سے بڑا آپ کا دشمن میں ہوں۔ رسول اللہ کو غصہ نہیں آیا، آج کا آدمی ہو تو فوراً آستینیں چڑھائے گا نا، رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، غصہ نہیں آیا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی اس نے ہاتھ اپنے آستین میں چھپایا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ تیری آستین میں جو سوسمار چھپا ہوا ہے، جو جانور چھپا ہوا ہے، اگر وہ میرا کلمہ پڑھ لے تو تو کلمہ پڑھے گا؟ وہ تو چھپا کے لایا ہے نا۔ اب اس نے سوچا اب چھپانے کا کیا فائدہ، اس نے کھول دیا آستین، وہ نیولا نیچے گرا، جیسے ہی نیچے گرا بھاگنے لگا، رسول فرماتے رک جا، وہیں ٹھہر گیا، واپس پلٹا، رسول کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، وہی نیولا، وہی جانور۔ رسول فرماتے ہیں اگر یہ کلمہ پڑھ لے، کہنے لگا یہ کلمہ پڑھ لے تو پڑھ لوں گا، میں بھی پڑھ لوں گا۔ رسول نے اس سے فرمایا کہ تو میرا کلمہ پڑھ۔ اس نیولے نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، عربی بولنا، عربی میں، عربی زبان میں، بہترین عربی میں کلمہ پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسے ہی اس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، وہ بدو عرب، وہ جاہل انسان، وہ کہتا ہے کہ اس نے پڑھا میں بھی پڑھتا ہوں۔ غور کیا آپ نے؟ جو رسول کو مان کر کے کلمہ نہ پڑھیں ان کے نصیب میں یہی ہوتا ہے، پھر وہ جانور کو دیکھ کے پڑھتے ہیں،
صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر. ارے رسول کا کمال دیکھ کے پڑھو نا بھائی. جانور کو دیکھا تو پڑھ لیا, یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جانور کو دیکھا تو پڑھ لیا خیر کلمہ. جب کلمہ پڑھ لیا نا تو پھر آگے بڑھا. کہنے لگا, اب اس نے کلمہ پڑھ لیا نا, جیسے ہی جانور نے کلمہ پڑھا کہنے لگا میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں. پڑھ لیا کلمہ. اس کے بعد آگے بڑھ کر رسول کا ماتھا چوم کر کے کہتا ہے آج تک دنیا میں سب سے بڑا آپ کا دشمن میں تھا, لیکن آج میں سوچ رہا ہوں آج کے بعد سے سب سے بڑا چاہنے والا میں ہوں گا اور کوئی نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. ایسے بھی ہیں عزیزان محترم جو آتے ہیں, حیوان کو دیکھا تو پڑھ لیا کلمہ. اب میں آپ کو ایک اور معجزہ سناتا ہوں ہمارے نبی کا. کچھ مشرک آئے رسول اللہ کے پاس. مشرک ہیں یہ, کہنے لگے اے محمد ہمیں آپ کا کلمہ پڑھنا ہے. رسول فرماتے, رسول پہلے چپ رہے, پھر انہوں نے کہا آپ کا کلمہ پڑھنا ہے, مسلمان بننا چاہتے ہیں. اچھا تو بن جاؤ مسلمان, پڑھ لو کلمہ. نہیں ایسے نہیں پڑھیں گے. پھر کیا چاہیے بھائی؟ کہنے لگے اے محمد ہم ایسے کلمہ تو نہیں پڑھنے والے, ہمیں ایک معجزہ دکھائیے. رسول نے پوچھا کیا دیکھنا ہے؟ کہنے لگے یہ جو سامنے ایک درخت لگا ہوا ہے اس کو آپ اشارہ کیجئے اپنے ہاتھ سے, یہ زمین سے اکھڑ جائے, بس ہم کو اتنا دکھا دیجئے ہم مسلمان ہو جائیں گے. رسول نے فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ رسول کے لیے تو کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے نا, کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے. رسول نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا, درخت اپنی جگہ سے نکلا اور چل کر رسول کی طرف آنے لگا. دیکھنا کیا ہے ان کو؟ صرف درخت اکھڑ جائے, اتنا ہی دیکھنا ہے نا. رسول نے اشارہ کیا, اکھڑا درخت اور آنے لگا رسول کی طرف. یہ کہنے لگے ہم نے کب کہا تھا کہ درخت آپ کی طرف آئے, اکھڑ جائے بس. رسول فرماتے ہیں دیکھ لیا, پڑھ لو کلمہ. کہنے لگے کہ نہیں, آپ اشارہ کیجئے کہ یہ درخت بیچ سے 2 ٹکڑے ہو جائے, انگلی سے اشارہ کیجئے. رسول نے 2 انگلیاں اٹھائیں, ایسے انگلی کی, درخت بیچ سے ٹوٹا اور 2 ہو گیا. کہنے لگے کہ اب بھی کلمہ نہیں پڑھیں گے. بھائی اب کیا دیکھنا ہے؟ رسول فرماتے پڑھو. کہنے لگے نہیں, اب پھر 2 انگلیوں کو ملائیے, آپ کی انگلیاں دیکھ کر یہ درخت واپس جڑ جائے. رسول اللہ نے پھر ایسے کیا, درخت جو الگ ہوا تھا وہ پھر واپس جڑ گیا. رسول فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, درخت کو اشارہ کیا, درخت پیچھے گیا اور اپنی جگہ جا کر کے واپس لگ گیا. رسول فرماتے ہیں کلمہ پڑھو. وہ خاموش, ابھی تک حیران ہے, ابھی تک حیرانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں کہوں گا اے مشرکوں تم حیران کیوں ہو؟ یہ رسول کی انگلی کا اشارہ ہے بھائی, یہ تو زمین کا درخت ہے. میرا محمد تو وہ ہے جو اشارہ کرے انگلی کا تو آسمان پر چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. وہ تو آسمان کا چاند ٹکڑے کر دیتے, یہ تو زمین کا درخت ہے. کہنے لگے ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے, یہ میجک ہے, جادو ہے. رسول فرماتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے اور بدر کے کنویں میں تمہیں مسلمان ڈال دیں گے, پھینک دیں گے. کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے کلمہ نہیں پڑھیں گے. اب آپ سمجھے, ایسے لوگ بھی رسول کے پاس آتے تھے کہ سامنے معجزہ دیکھتے تھے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے. رسول کیا ہے؟ اچھا تھے تو اچھا اس کی سامنے کی مثال کیا ہے؟ کتنے لوگ تھے مکے میں کہ جنہوں نے رسول پر تہمت لگائی, نہ جانے کیا کیا تہمتیں لگائی. اب میں آپ کو جملہ سنا کر کے پھر آگے بڑھوں. رسول کیا ہے؟ رحمت للعالمین. یہی ہے نا رسول. رحمت کا مطلب, رحمت بارش کو بھی رحمت کہتے ہیں نا, باران رحمت, بارش کو بھی رحمت کہتے ہیں نا. بارش میں اور رسول کی رحمت میں کتنا سملرٹی ہے میں آپ کو دکھاؤں. جب یہ بارش آتی ہے نا, پھولوں پر بھی گرتی ہے, کانٹوں پر بھی گرتی ہے. کانٹوں کا کام ہے نقصان پہنچانا, کانٹوں پر بھی گرتی ہے. پھولوں کا کام ہے خوشبو دینا اور انسان کو سکون پہنچانا. یہ بارش, یہ رحمت پھولوں پر بھی گرتی ہے, کانٹوں پر بھی گرتی ہے. بارش دونوں جگہ گرتی ہے. ہمارے نبی رحمت ہے. نبی مکے میں ہر طرح کے انسانوں کے سامنے آئے. ابو لہب کے سامنے بھی آئے, ابو جہل کے سامنے بھی آئے, ابو سفیان کے سامنے بھی آئے, اور ادھر عمار کے سامنے بھی آئے. اللہ اکبر. رسول رحمت ہیں. جب نااہل کے سامنے سے گزرے, میں یوں کہہ دوں جب نالائق کے سامنے سے گزرے, تو جو چھپی ہوئی گندگی تھی
وہ باہر آ گئی، وہ پتھر مارنے لگے، کوئی ابو لہب نظر آیا، کوئی ابو جہل نظر آیا، کوئی ابو سفیان نظر آیا، اور جب اچھے لوگوں کے سامنے سے رسول گزرے جن کی اچھائی چھپی ہوئی تھی وہ کھل کر باہر آ گئی، کوئی ابو ذر نظر آیا، کوئی مقداد نظر آیا، کوئی سلمان نظر آیا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ رحمت تو رحمت ہے، ہر طرف سے گزر رہے ہیں۔ رسول نبی رحمت ہے، ہمارے نبی نبی رحمت۔ آپ دیکھیے کتنی کمال کی ذات ہے ہمارے نبی کی۔ اگر کوئی انسان عزت چاہتا ہے، لکھا ہے 92 ٹائمز یا محمد پڑھے، اللہ اسے عزتیں عطا کرتا ہے، عزتیں عطا کرتا ہے۔ ہمارے نبی کا نام کہا جاتا ہے کہ جہاں نبی کا نام لیا جاتا ہے وہاں نبی خود آ جاتے ہیں، خود حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی، اب میں آپ کو ایک روایت اور سناتا ہوں، بڑی اچھی روایت ہے جو میں نے خود بھی کبھی ممبر سے میں نے نہیں پڑھی۔ ہمارے نبی کے پاس کچھ جانور تھے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ نبی جس جانور کے اوپر ایک بار بیٹھ جاتے تھے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا، کبھی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ کیا سنا آپ نے؟ بہت صبح تو مجلس نہیں ہے نا، 11 تو بج گیا ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے رہیے گا۔ نبی جس جانور کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا اور بیمار نہیں ہوتا تھا۔ موت تو آنی ہے، وہ تو آتی ہے۔ اب سنیے گا، بوڑھا نہیں ہوتا تھا اور بیمار نہیں ہوتا تھا۔ گھوڑے کی ایج جانتے ہیں کتنی ہوتی ہے؟ 20 سال یا 22 سال میکسیمم مر جاتا ہے گھوڑا، یہ گھوڑے کی لائف ہے۔ میکسیمم 20 ایئرس یا 22 ایئرس، بس گھوڑے کی اتنی لائف ہے۔ آپ کو میں مثال، سامنے کی مثال دے دوں، میری بات آپ کو یقین آ جائے گا۔ یقین تو ہے ہی ہے، رسول اللہ کے چاہنے والے۔ رسول جس جانور کی پیٹھ پر بیٹھ جائیں وہ بوڑھا نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتا، اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی سامنے کی مثال ہے ذوالجناح، رسول کا گھوڑا تھا۔ رسول کے انتقال کے 50 سال بعد کربلا ہوئی ہے، 50 سال بعد، اور حسین اس گھوڑے پر سوار ہو کر کے مقتل میں گئے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں، یہی ذوالجناح ہوگا جس پر ہمارے 12ویں امام بیٹھ کر کے ظاہر ہوں گے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ ہمارے نبی کے بیٹھ جانے کا کمال ہے۔ جس سواری پر بیٹھ گئے وہ جوان رہتی ہے۔ اب سنیے گا، جنگ بدر ہوئی، کافر بھاگے، کچھ جانور بھی لائے گئے رسول کی خدمت میں۔ جانور لائے گئے، مال غنیمت، جنگ کا اصول تھا، جنگ کا ایک پرنسپل تھا، مال غنیمت، جو دشمن چھوڑ کے بھاگے وہ مال غنیمت۔ جانور آئے، کچھ گدھے بھی تھے اس میں، ڈنکی جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، باندھ کر کے لائے گئے۔ سامنے کھڑے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اس کو چھوڑو، اس کو میرے پاس آنے دو، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس گدھے کو چھوڑا گیا، وہ چلتا ہوا رسول کے پاس آیا۔ توجہ رکھیے گا، اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ رسول کی خدمت میں آیا، رسول فرماتے ہیں تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اب وہ گدھا بولنا شروع کرتا ہے، انسانوں کی طرح بولنا شروع کرتا ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی سواری بنا لیں۔ اللہ اکبر، رسول کی عظمت بھی بتا دی نا، کہ انسان نہیں پہچانیں گے، جانور پہچانتا ہے انہیں۔ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی سواری بنا لیں۔ رسول نے حکم دیا کوئی بات نہیں، اس کو میرے لیے چھوڑ دو۔ لے کر آ گئے گھر پر، اس کا نام رسول نے رکھا یعفور۔ دیکھیے گا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس گدھے کا نام رکھا گیا یعفور۔ رسول اللہ کے گھر کے باہر دروازے پر یہ بیٹھا رہتا ہے۔ رسول اللہ کو کہیں کوئی سامان بھیجنا ہے کسی صحابی کے، کسی مسلمان کے گھر پر، تو رسول اس کی پیٹھ پر رکھ دیتے ہیں، بڑی ایمانداری کے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور جس کے گھر بھیجا ہے اس کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے چیختا ہے، آوازیں نکالتا ہے۔ گھر والا سمجھ جاتا ہے کہ رسول نے کچھ بھیجا ہے۔ باہر آتے ہیں، اس کی پیٹھ سے سامان اتارتے ہیں، پھر یہ واپس رسول کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ رسول کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا ہے، رسول اس کو بھیجتے ہیں فلاں صحابی کو بلا کر لا، اس کا نام رکھا ہے رسول نے یعفور۔ ارے گدھے کا بھی نام اگر رسول خدا اپنی زبان سے رکھ دیں تو وہ کتنے نصیب والا ہو گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی آپ ایگری کرتے ہیں نا؟
جانور کوئی بھی ہو، ہم نے اس کو آج بالکل وہ بنا دیا ہے، اس لفظ کو برا بنا دیا، لیکن وہ تو جانور تو ہے نا، اللہ کی مخلوق تو ہے نا۔ رسول کو تو اللہ کی ہر مخلوق سے پیار ہے، ہر مخلوق سے محبت ہے، کیونکہ اللہ ان کا خالق ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے پاس جس کو بلانا ہے، کسی مسلمان کسی صحابی کو، رسول فرماتے ہیں جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ۔ یہ گدھا جاتا ہے، جا کے اس کے دروازے پر چیختا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے رسول نے مجھے بلایا ہے، آ جاتا ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ رسول بھیجتے ہیں جاؤ تو جاتا ہے، بلاتے ہیں آؤ۔ آپ کہاں چلے گئے عزیزان محترم؟ لگتا ہے آپ ہسٹری میں مجھ سے بھی آگے چلے گئے۔ میں آپ کو بس یہیں تک رکھنا چاہتا تھا ہسٹری میں۔ رسول بھیجتے ہیں جاؤ تو جاتا ہے، آؤ تو آتا ہے۔ اب میں اس کو گدھا کیسے کہوں جو رسول کے بھیجنے پر چلا جاتا ہے، بلانے پر آ جاتا ہے؟ میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ اور میں انہیں مسلمان کیسے کہوں جنہیں رسول بلاتے رہے آؤ، لیکن وہ آتے نہیں ہیں؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ غور کیا آپ نے؟ رسول بلاتے ہیں آؤ، وہ آنے پر تیار نہیں ہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو یہ ہے عزیزان محترم ہمارے نبی کی چشم کرم جس پر ہو جائے۔ نبی جب پہلی مسجد بنی ہے مدینے میں، ایک مسجد کے اندر ایک پیڑ ہے، ٹیک لگا کر رسول کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت جو روز مسجد کے باہر آ کر کھڑی ہوتی تھی، رسول کی باتیں سنتی تھی، اپنے گھر گئی، لکڑیاں خریدیں، ایک ممبر بنایا، چھوٹا سا ممبر، اپنے غلاموں کو حکم دیتی اٹھا کے مسجد لے چلو۔ مسجد میں لے کر آئی، لا کر کے ممبر مسجد میں رکھا۔ یا رسول اللہ، آپ اتنی دیر تک کھڑے ہوتے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، یہ سب تو بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے ہونے کی تکلیف کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں ممبر لائی ہوں، اس پر بیٹھ کے آپ خطبہ دیا کیجئے، لیکچر دیا کیجئے۔ رسول نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جیسے ہی رسول نے درخت چھوڑا، ممبر پر آ کر بیٹھے، رونے کی آواز سنی۔ کون رو رہا ہے؟ مسلمان پریشان ہے، رسول پریشان، رسول کو تو معلوم ہے۔ مڑے رسول، درخت سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ رسول فرماتے تو کیوں روتا ہے؟ درخت کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ مجھے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے، مجھ پر رحمتیں اترتی تھیں، اللہ کی نظر کرم رہتی تھی، آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ مجھے چھوڑیں۔ رسول اللہ نے اسے تسلی دی، خاموش ہو گیا۔ آپ غور فرمائیں، رسول سے کائنات پیار کر رہی ہے، پوری دنیا محبت کرتی ہے ہمارے نبی سے، اور ہمارا وہ نبی اتنا مظلوم ہے، اتنے مظلوم ہیں ہمارے نبی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی غدیر کے بعد سے، جب غدیر کا واقعہ ہو گیا نا، واپس آ گئے، اب اس کے بعد رسول اللہ بیمار رہتے ہیں بہت بھی۔ آج میں نے کوشش کی رسول اللہ کی ہسٹری سنائی جائے، تھوڑا بایوگرافی رسول کی معجزے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ بایوگرافی ویسے بھی خاموشی سے سنی جاتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ سنا، آپ کی توجہ میری طرف رہی، یہی اچھا ہے۔ رسول بیمار رہتے ہیں، رسول اللہ کو دو لوگ سہارا دے کر کے اٹھاتے ہیں اور لے کر کے مسجد آتے ہیں۔ ایک کا نام ہے علی ابن ابی طالب اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن عباس، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے۔ لے کر مسجد میں آتے ہیں، نماز ہوتی ہے۔ ایک دن رسول کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، بہت مریض تھے ہمارے نبی رحمت للعالمین سرکار دو عالم۔ رسول کو پتہ چلا کہ لوگوں نے کسی کو رسول کے مصلی پر کھڑا کر دیا ہے۔ سنیے گا، کسی کو کھڑا کر دیا ہے۔ رسول بہت بیمار ہے، رسول فرماتے ہیں کہ آج رسول کا مسجد میں جا کر عبادت کرنے کا ارادہ نہیں ہے، نہیں، آج گھر میں پڑھیں گے۔ اور مولا علی کو حکم دیا ہے، علی آج آپ نماز پڑھائیے گا، آپ نماز پڑھائیے گا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ علی کو حکم دیا ہے نماز پڑھانے کا، فوراً کسی اپنے بندے کو کھڑا کر دیا۔ اب میں نام نہیں لوں گا ممبر سے، آپ سمجھتے ہیں، آپ رسول کے مصلی پر کھڑا کر دیا گیا۔ کسی نے آ کر رسول اللہ کو بتایا، یا رسول اللہ، آپ کے مصلی پر فلاں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ صفیں بنا رہے ہیں، نماز شروع ہونے والی ہے۔ رسول فرماتے ہیں، اے علی، اے عبداللہ بن عباس، مجھے اٹھاؤ۔ سوچیے آج بیمار ہے، رسول اللہ کو اٹھایا گیا، لے کر کے مسجد میں آئے،
جیسے ہی رسول مسجد میں پہنچے، یہ آدمی کھڑا ہو چکا ہے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے لیے، اقامت ہو چکی ہے، ابھی اس کا ہاتھ یہاں تک آیا، رسول پیچھے سے آئے، اس کے کپڑے کو پکڑ کر کے باہر کھینچا، ہٹ جا میرے نظروں سے، ہٹ میرے مصلی سے ہٹ جا۔ لوگوں نے دیکھا کہ رسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول فرماتے میں اپنی زندگی میں علی کا حق غصب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر، یہی جملہ ہے میرے نبی کا، اپنی زندگی میں علی کا حق غصب ہوتا ہوا، چھنتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ رسول اس کے بعد اتنا روئے کہ پوری داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ رسول کیا دیکھ رہے ہیں؟ رسول اپنے بعد کا زمانہ دیکھ رہے ہیں، رسول کے اہل بیت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے نبی، نماز ہوئی، نبی ممبر پر گئے، سہارا دے کر کے ممبر پر پہنچایا، ممبر پر بیٹھے، نبی بیمار رہتے ہیں نا، غدیر کا واقعہ ہو چکا ہے، نبی فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہے تو آؤ آ کر کے لے لو۔ سارے مسلمان، مسجد بھری ہوئی ہے، کس کی اتنی ہمت ہے کھڑا ہو جائے رسول کے؟ لیکن نہیں، رسول رحمت ہیں، فرماتے ہیں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں نے ہمیشہ محبت سے تمہارے ساتھ برتاؤ کیا ہے، آؤ جس کو بدلہ لینا ہے، کس کا کوئی حق ہے میرے اوپر آ کے لے لو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرا حق ہے۔ کیا حق ہے بھائی؟ کہنے لگا کہ فلاں جنگ میں آپ لوگوں کو بلا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چابک تھا، اس چابک سے آپ نے لوگوں کو بلانے کا اشارہ کیا، اچانک میں سامنے آیا تو میرے کندھے پر لگ گیا تھا، وہ اتنا سا حق ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کسی کا حق لے کر دنیا سے نہ جائے، اگر کسی کو کبھی برا بھی کہا ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ ہمارے نبی کو اتنا خیال ہے کسی کا کوئی حق، اللہ اکبر۔ نبی کون ہے؟ ان کے صدقے میں تو یہ جنت بنی ہے، ان کے صدقے میں تو کائنات بنی ہے، ان کے پسینے کے قطروں سے انبیاء کو اللہ نے خلق کیا ہے، اتنے عظیم نبی، اور لیکن کہہ رہے ہیں کہ جس کا کوئی حق ہو ابھی مجھ سے لے لے، قیامت میں کھڑے ہو کر اپنا حق نہ مانگنا۔ اتنا خیال ہے۔ اگر کسی پر ظلم، دیکھیے ظلم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی کو گولی مار دی جائے، تلوار یا چاقو مار دیا جائے، نہیں، ظلم کا مطلب ہے کہ کسی کمزور کو آپ نے گالی بھی دے دی ہے نا، وہ بھی ایک ظلم ہے۔ کسی کے اوپر کوئی بھی حق ہے دنیا میں معاف کرا کے جائے، ورنہ میں بار بار اس کو پڑھتا ہوں، آخرت میں اگر انسان کھڑا ہو گیا میرا حق ہے آپ کے اوپر، کیا کریں گے؟ کہاں سے لا کے دیں گے؟ اس لیے یہ بڑائی، غرور، گھمنڈ، یہ سارا انسان کو ختم کر دینا ہے، اور یہیں پر کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا کسی سے معافی مانگنے سے۔ میں خود ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا میری طرف سے کوئی آپ کو بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ کوئی اس میں بڑی، جب رسول یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آؤ مجھ سے حق لے لو، تو کسی کی، انسان کی کیا حقیقت ہے؟ عزیزان محترم، سوچنے کی بات، دنیا میں اپنے حق سب ٹھیک ٹھاک کر لیجئے، معاف کرا لیجئے۔ عزیزان محترم، وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ کا چابک کا ایک کونا میرے کندھے پہ لگا تھا، رسول فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، آؤ۔ اب سارے مسلمان اسے غصے سے دیکھ رہے ہیں کہ رسول بیمار، رحمت للعالمین، جنت کا راستہ بتانے والے، اتنی مشکلیں اٹھانے والے، اور یہ ان سے بدلے کی بات کر رہا ہے۔ رسول نے چہرے دے کے فرمایا کوئی غصہ نہ کرے۔ رسول اللہ نے امام حسن، رسول اللہ نے فرمایا آؤ۔ کہنے لگا نہیں، میرے ہاتھ میں بھی تازیانہ دیجئے تاکہ میں مار لوں۔ رسول فرماتے ہیں کہ اے حسن، اے حسین، جاؤ اپنی ماں کے گھر میں، جاؤ فاطمہ زہرا کے پاس جاؤ، اور دیکھو گھر میں کوئی تازیانہ رکھا ہوا ہو، لے کر، لوگ رکھتے تھے نارملی اپنے گھروں میں رکھتے تھے، لے کر کے آؤ۔ جیسے ہی امام حسن امام حسین آئے، تازیانہ لے کر چلے آئے، اللہ اکبر، رسول اللہ بیمار ہیں، لے کر کے آیا، تازیانہ لے کر کے آئے شہزادے۔ جیسے ہی اس آدمی کے ہاتھ میں دیا، یہ تازیانہ لے کر آگے بڑھا، کہنے لگا یا رسول اللہ، جب آپ کا چابک مجھے لگا تھا اس وقت میرے کندھے پر کپڑا نہیں تھا، آپ کپڑا ہٹائیے تاکہ میں وہیں پر ماروں۔ جیسے ہی وہ تازیانہ لے کر آگے بڑھا، رسول نے کندھے سے کپڑا ہٹایا، آؤ آ کر مار لو۔ جیسے ہی رسول نے کپڑا ہٹایا نا، اس نے چابک، اس نے تازیانہ پھینک دیا،
دوڑ کر آگے بڑھا، رسول سے لپٹ گیا، رسول کے کندھے کو چوما۔ یہاں پر مہر نبوت تھی، نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی بائی برتھ نبی کے۔ اس نے نبوت کی مہر کو چومنا شروع کیا اور رو رو کر کہنا شروع کیا، یا رسول اللہ میری کیا مجال، میں آپ کو تازیانہ لگاؤں، میں تو بس اس کی آخری بار زیارت کرنا چاہتا تھا، اس مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا تھا، میں اسے چومنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ ساری باتیں کہی تھی۔ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، گستاخی معاف کر دیجئے۔ رسول اللہ نے اسے دعائیں دی، یا رسول اللہ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا، میں نے اپنا حق بخش دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں دی اور پھر امام حسن امام حسین سے پوچھا، اے میرے نواسوں یہ بتاؤ تم تازیانہ لینے گھر گئے تھے، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ہاں عزادارو، امام حسن امام حسین کہتے ہیں نانا جب ہم تازیانہ لے کر چلنے لگے تو اماں نے پوچھا، اے بچوں یہ تازیانہ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت ہم نے بتایا تھا ایک شخص ہے جو نانا سے اپنا قصاص لینا چاہتا ہے، اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، اس لیے یہ تازیانہ لے کر جا رہے ہیں۔ عزادارو جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا۔ عزادارو جناب فاطمہ نے کہا تھا، اے میرے بیٹوں میرا بابا بہت بیمار ہے، اگر وہ آدمی اپنا انتقام لینا چاہے، کوڑا مارنا چاہے، تم دونوں اپنے کرتے ہٹا کر آگے بڑھ جانا اور کہنا میرا نانا بیمار ہے، ہمیں کوڑا مار لو، میرے نانا کو نہ مارنا۔ میں کہوں گا اے بی بی فاطمہ آج بابا پر کسی نے کوڑا مارنے کی بات کہی، آپ سے برداشت نہ ہوا، ارے کربلا میں آئیے گا، آپ کا بیمار پوتا زین العابدین اپنے بابا کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک پیٹھ پر تازیانے پر تازیانے، آزادارو جسم پر پتھر کھا رہا ہے۔ آزادارو روایتیں بتاتی ہے ہمارے نبی اپنے گھر آ گئے، مسلسل بیمار ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ ہمارے نبی اپنے اہل بیت کے ساتھ ہے۔ عزادارو فاطمہ کی گود میں بابا کا سر ہے، فاطمہ دیکھ دیکھ کر کے رو رہی ہیں۔ عزادارو رسول نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کی، اب رسول غشی کے عالم میں ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کسی نے دروازہ نوک کیا، کسی نے دروازے پر دستک دی، فاطمہ کا دل دھڑکا، فاطمہ کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ عزادارو فاطمہ نے تڑپ کر ایک جملہ کہا کہ اے شخص تو کوئی بھی ہے، آج میرا بابا بیمار ہے، کسی کو میں ملنے نہ دوں گی، میں کسی کو ملنے نہ دوں گی۔ عزادارو فاطمہ رونے لگی، رسول سے برداشت نہ ہوا، رسول نے آنکھیں کھولی، فرماتے ہیں اے بیٹی یہ آنے والا کسی سے اجازت لے کر نہیں آتا، یہ ملک الموت ہے، اسے اجازت دے دو یہ آ جائے۔ عزادارو دروازے پر دستک ہوئی، فاطمہ سے برداشت نہ ہوا، دل گھبرانے لگا۔ ارے وہ فاطمہ جو دروازے کی دستک سے اتنی بے قرار ہو جاتی تھی، وہ فاطمہ جب اسی فاطمہ پر اس طرح کا جلتا دروازہ گرا جس میں کیلیں لگی تھی اور وہ کیلیں فاطمہ کے پہلو میں در آئی، اس وقت فاطمہ کا عالم کیا ہوگا؟ آزادارو ملک الموت آ گئے، رسول کے گھر میں آ گئے۔ آزادارو رسول کو سلام کرتے ہیں، بڑے ادب سے کھڑے ہیں، کیوں؟ کائنات کے سب سے بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے رسول کے سامنے کھڑے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے نبی کے سامنے کھڑے ہیں، ان کو ادب سے تو کھڑا ہی ہونا پڑے گا، یہ ملک الموت بھی تو محمد کے صدقے میں پیدا ہوا ہے۔ عزادارو بڑے ادب سے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ اللہ آپ کو بلاتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں ملک الموت سنو، واپس جاؤ اور جا کر کے جبریل کو بلا کر لاؤ، جبریل میرے ساتھ ہمیشہ رہا ہے، معراج کے سفر میں میرے ساتھ رہا، جبریل مجھ سے بہت مانوس ہے، جاؤ جبریل کو لے کر کے آؤ۔ جبریل کو بلانے چلے گئے، ملک الموت گئے، جبریل کو لے کر کے آئے۔ عزادارو رسول فرماتے جبریل تم کیوں نہیں آئے، تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ اب جملہ سنیے گا اور دیکھیے شان رسالت کیا ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار، ہم علی والے رسول کی کیا شان بیان کرتے ہیں۔ عزادارو روایتوں میں کتابوں میں لکھا ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں جنت سجا رہا تھا، فرشتوں کو کھڑا کر رہا تھا، صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا رسول آ رہا ہے، سید المرسلین آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں انتظام کر رہا تھا، آپ کے استقبال کا انتظام آسمان پر
ہو رہا تھا. آزادارو روایتیں بتاتی ہے اب ملک الموت آگے بڑھے, رسول اللہ کی روح کو لیا اور آسمان کی طرف چلے گئے. روایتیں بتاتی ہے فاطمہ بابا سے لپٹ گئی, واہ بتا واہ محمد, فاطمہ یتیم ہو گئی. ارے علی آگے بڑھے, فاطمہ کو باپ سے الگ کیا. میں کہوں گا بی بی فاطمہ بڑا اچھا نصیب تھا, آپ بڑی خوش قسمت تھی کہ آپ کا بابا دنیا سے گیا, علی نے بڑی محبت سے آپ کو الگ کیا, بڑی عزت اور احترام سے الگ کیا. رسول کی بیٹی ہے. ارے کربلا میں آئیے گا, شسر عاشور ہوگا, جب حسین کا سر قلم ہوگا, شام غریبہ میں زینب جب باپ کے جنازے سے سکینہ جب باپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہوگی, شمر تماچے مار مار کر ایک بچی کو جدا کرے گا. آزادارو شمر تماچے مار کر چلا گیا. سکینہ نے بس ایک ہی فرمائش کی تھی کہ اے شمر تو نے میرے بابا پر پانی بند کر دیا, میرے بابا کو مار ڈالا, بس اتنا احسان کر دے کہ مجھے میرے بابا کے جنازے پر چھوڑ دے. آزادارو شمر آگے بڑھ گیا, سکینہ باپ کے جنازے کے ساتھ لپٹ گئی. سکینہ کو نیند آ گئی. جب زینب نے آ کر اٹھایا, ایک سوال کیا, سکینہ یہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر کٹا تھا, بے سر کا جنازہ کیسے پہچانا؟ سکینہ تڑپ کر کہتی ہے وہ بھی اماں اس میدان میں میں ادھر ادھر دوڑتی تھی, دوڑ دوڑ کر پکار رہی تھی میرے بابا کہاں ہو. اس نشیب سے آواز آئی اے میری بچی ادھر آ جا, تیرا بابا ادھر ہے. واہ غربتا واہ محمد. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.